14 فروری 2026 کو جو گورنر ہاؤس کراچی میں وہ ایک جلسہ ہوا تھا، ٹیسوری صاحب نے جو کیا تھا، اس کے بعد سے آج تک حکومت سندھ جو ہے اس جلسے کو بھول نہیں پائی ہے، اور وہ ہر واقعے کو سندھ میں ایک لسانی فساد کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حقیقت کیا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کورنگی کے علاقے کی ایک فیکٹری میں کسی بچی کو جو سندھ سے تعلق تھا اس کے ساتھ کچھ لڑکیوں نے تشدد بھی کیا ہے، اور اس کے بھائی کو بھی شاید مارا ہے۔ اس کو پورے سندھ میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اس وقت کراچی میں کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کے ارادے ہیں کیا، اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو شیئر بھی کریں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو میں موضوع بحث بنا رہا ہوں، اور انتہائی خطرناک بھی ہے۔ صورتحال اس وقت کراچی کی ہوتی جا رہی ہے۔ کراچی میں 14 فروری کو گورنر ہاؤس میں کامران ٹیسوری صاحب نے ایک بہت ہی مذاکرہ کیا تھا، اور اس مذاکرے میں جو لوگ سامنے آئے تھے ان سب نے مل کر کے، جس میں شبر زیدی کی تقریر بہت زیادہ واضح تھی، اس کے علاوہ فہیم صدیقی کی جو ہے وہ اینکر جو ہیں ان کی تقریر تھی، اس پوری صورتحال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی صوبے کو 28ویں ترمیم میں شامل کیا جائے۔ اب اس کے دیکھیں ایک طرف سے تو متحدہ قوم مومنٹ جو ہے وہ لندن کی بھی اور پاکستان کی بھی وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم میں اس کو شامل کرنے کا ہم سے وعدہ کیا تھا، 18ویں ترمیم میں آپ نے شامل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آپ نے نہ 18ویں ترمیم میں شامل کیا، نہ 26ویں ترمیم میں شامل کیا، نہ ہی 27ویں ترمیم میں شامل کیا، بلکہ 28ویں ترمیم کے لیے ہمیں متحدہ قوم مومنٹ کو آسرا دیا کہ آپ وہاں پہ ذرا رکیں۔ تو یہ ساری صورتحال سامنے۔ اس کے بعد سے اب آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں، وہ اس وقت پورے ملک کے جو صورتحال ملکی اور غیر ملکی بن رہی ہے، یعنی ابھی عراقچی صاحب تشریف لائے، وہ ان کا انڈیویجول دورہ تھا، اس دورے میں بھی ہمارے جو صدر صاحب تھے وہ غائب ہیں۔ ایوان صدر جو ہے آج کل خالی ہے، یا عملی طور پہ ایک غیر خراب سا عضو بن کر رہ گیا ہے، اور اب وہاں پہ کوئی بھی صدر کا کام نہیں ہو رہا۔ دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو صورتحال آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے یہ باہر اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت ہی خطرناک قسم کی گفتگو ہوئی ہے، اور ہٹانے کی اور حکومت چھوڑنے کی باتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ بھی رہی ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس صدر بھی ہیں، گورنر پنجاب بھی ہیں، گورنر خیبر پختونخوا بھی ہیں، اور وہ گورنر سندھ میں بھی اپنا لانا چاہتے تھے، لیکن یہاں ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی وہ اقتدار میں بھی ہیں اور اقتدار سے باہر بھی ہیں۔ اب حقیقت اس میں ہونے کیا جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ پیپلز پارٹی کی آج سے نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے اس بات کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سندھ کارڈ کھیلنے کے لیے یہاں اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والوں کو آپس میں تصادم کراتی ہے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جب پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر اعظم تھے، اس وقت سندھ میں ممتاز بھٹو کو لایا گیا، اور ممتاز بھٹو کا صرف یہاں اور کوئی کام بھی نہیں تھا سندھ میں۔ آپ کوئی ایک کام بھی نہیں بتا سکتے جو سندھ میں ممتاز بھٹو نے کیا ہے۔ اب ان کے بیٹے سے بھی آج کل آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے جو ہیں بلاول بھٹو صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ اس پہ بات پورا ممتاز بھٹو نے
اپنے دور میں ایک لسانی فساد کی شروعات کی، گو کہ وہ پہلا فساد نہیں تھا، وہ دوسرا فساد تھا۔ پہلا فساد تو 1946 میں 1964 میں جو ہے نا جناب جنوری 65 میں جو ہے وہ اس فساد کو ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب خان نے کراچی میں مہاجر پٹھان فساد کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ممتاز بھٹو صاحب نے ایک ایسا فساد برپا کیا جس کے بعد سے آج بھی کراچی میں سندھ کے اور بولنے والے اور اردو بولنے والے دو الگ الگ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری صورتحال سندھ کی خراب ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب جب بھی کوئی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ فلاں کام نہیں کر رہے ہیں، آپ سڑکیں نہیں بنا رہے، آپ یہ پلوں کو توڑ تاڑ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کی پائپ لائنیں جو ہے روزانہ پھٹ رہی ہیں، تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہاں پہ سندھی فساد، سندھی اور مہاجر فساد کرانے کی دھمکی دے کر کے یہ پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی واقعات کسی سندھی کے خلاف یا کسی اردو بولنے والے کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے سائے میں جو پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اور جو وہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے اور اسے بھی نہ کیا جائے۔ اور اب اس وقت کراچی میں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اس کو یہ شاید محسوس ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنے لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں میں، آپ کے علاقوں میں اور مختلف فیکٹریوں میں اور بینکوں میں، مالیاتی ادارے، سرکاری اداروں میں، سندھ کی جو سرکاری ادارہ وہ تقریباً تمام کا تمام سندھی بولنے والے، چاہے وہ لائق ہوں نالائق ہوں، بد اخلاق ہوں اخلاق ہو یا نہ ہو، وہ سب ان کے میں اب آ کر کے اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اب اس اسٹیٹ کی یعنی سندھ کے اسٹیٹ کی پاور کو کراچی میں لسانی فسادات کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس طرح کہ ممتاز بھٹو نے کیا تھا۔ ممتاز بھٹو نے بھی سندھ میں جو لسانی فساد کیا تھا اس میں گورنمنٹ آف سندھ کو ملوث کیا گیا تھا، اس میں گورنمنٹ آف سندھ کو شامل کیا گیا تھا، اور گورنمنٹ آف سندھ کی سطح پر پولیس بھی اس میں شامل ہوئی، جو اندرون سندھ سے ایف ایس ایف کے نام سے پولیس تھی اس کو بھی یہاں پہ لایا گیا، اور یہ ساری صورتحال اور گرفتاریاں اور اردو بولنے والوں کے علاقوں میں گولیاں چلانا، اس طرح صورتحال کو ایک مرتبہ پھر سندھ کے اندر جو ہے وہ لسانی فساد کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے سندھ میں اردو بولنے والوں کو غیر محفوظ بنا دیا گیا، اور اس کے لیے میں ایم کیو ایم لندن سے بھی کہوں گا، ایم کیو ایم پاکستان سے بھی کہوں گا، اور جماعت اسلامی سے بھی کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، السلام علیکم۔